اس امت کو یہ عزت ملی ہے کہ نام زد کر کے جنت کی بشارت سنائی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو ام رومان دیکھے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے. ارے بلال تو کیا کرتا ہے؟ جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے آگے آگے نظر آتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں، حارثہ بن نعمان. تو آپ نے سوچا، فرمایا کہ حارثہ تو ابھی زندہ ہے، مرا تو نہیں کہ اس کی روح جنت میں آ گئی اور تلاوت کر رہی. وہ تو زندہ ہے مدینے میں. تو یہ قرآن کی تلاوت دیکھو، تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے. ہم تھوڑے سے بچے ہو، ادھر بچی ہوں گی مسورات ہوں گی. اور جنت ساتھ آسمان پر، مدینہ زمین پر، اور حارثہ کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں. کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی، کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی، اور وہ سنو. کہی یہ کیا بات ہے، حارثہ تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے. کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ہاں، ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب فرما بردار تھے، پر دو جو تھے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری تھے. دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر، ہے بھی نہیں. بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے. ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے ہی نہیں پوچھ دی، میں نے سلام ہی نہیں کر دی، میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی. ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی، ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی، اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی. اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا. میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا، میں کہا وہ تیرے کو پوچھ کے جاندی ہے؟ میں کہا جی جاندی. اور میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں، یہ تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہگار ہے. وہ تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے، کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو. تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے، نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے. یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا. پوری زندگی سیکھو بچے، تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں، اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں درد سے بولتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، پھر کہانیاں سنتا ہوں، فون سنتا ہوں. اب تو سننے چھوڑ دیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کسی کے آنسو کہاں جا کے پوچھوں. دین سیکھو. دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ دین عبادات کا بہت بڑا حصہ. زندگی، دین کی زندگی سیکھو. دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے، ایک زندگی ہے. بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی. بی بی تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں، پوچھے تو چنگی گل ہے، جب تو پوچھ لیا کر، لیکن ذمے کوئی نہیں. خامن سے پوچھنا ذمے ہے، اس نے اجازت دے دی تو اس کو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں، درد سے. مجھے درد ہے، مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہن اس حال میں مر گئی تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی.
تو اس کے روئیں روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، نفرت بھر جاتی. ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں دا سالن، خود بناتے تھے، خود بناتے تھے. ماں کا سالن بھی، ماں کے لیے سالن بھی، ماں کے لیے روٹی بھی. اچھا پھر یہ نہیں کہتے تھے اماں جی آ کھا، اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو تیل خود لگاتے تھے، ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساڑی بیوی کرے. تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکے. کون سی مصروفیت ہے تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال، اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال. حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یوں خدمت. اور آخری بات، جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹا یہ ذرا کر دینا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا، تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا جی میں نے سمجھ نہیں آیا. باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آ جاتی، کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ دہراتے نہیں تھے. امام زین العابدین اہل البیت آل الرسول، جگر گوشہ حسین، جن سے ان کی نسل چلی، ایک ہی تو بچے کربلا میں، سب تو ذبح ہو گئے. ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی، بادشاہی بھی، دین کی بھی دنیا، اب آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے. کہا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو 40 سال رو 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 ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. مجھے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا ہے. میرے بھائی، میرے چاچے، میرے باپ سب نیزوں پہ پیچھے کو. میں کیسے نہ روؤں؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بڑے عیب کی بات ہے عرب میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھانا. یہ ہمارے اجمیوں کا رواج ہے، اپنی پلیٹ چاہو تو وچ پاؤ، وہ کٹھے کھاتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ ماں کی ویسے تو اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور میں اٹھا کے گناہگار نہ ہو جاؤں. میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ اس کی پسند سے پہلے نہ بڑھ جائے. ایک دین ہے، ایک پوری زندگی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی ایک جماعت اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا فَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا اب یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. پھر اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے کس طرح اپنے نبی کی بات کو گلے سے لگایا. جس کو میرے شاعر نے کہا، وہ میرا شاعر نہیں، وہ پورے، میں نے 6 بر اعظم میں ایسا شاعر نہیں دیکھا. میرا دعویٰ نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے، اور ادب کا ذوق بھی ہے، شعر و شاعری کا ذوق بھی ہے. میں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا. وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون. دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے،
زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں. اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا. اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے. اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے. ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے. سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے. استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے. اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہت سو کو نصیب نہ ہوا. ابو زمع بلوی تونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں. ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے. جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہیں. بال بھی وہیں دفن. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن. خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہیں، اور عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہیں، قسم بن عباس سمرقند میں ہیں، عبد الرحمن بن سمورہ خراسان میں ہیں. سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا. خزدار، کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا. عبد الرحمن بن سمورہ سجستان میں قبر بنی ہے. فضل بن عباس ملک شام، ابو دردہ ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمر بن عاص مصر. یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا. خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن سامت اردن، زرار بن ازور اردن. ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں. چند قبریں ہیں، باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں. گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے. یوں گھروں سے نکلے. جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. 2 باتیں آپ سے کرنی. ایک تو یہ بتانا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا مقام رکھا. ایک بات یہ کرنی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے کاروان زندگی کو چلایا ہے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں. وہ کہاں سے ملے گی، کیا ہوتی ہے وہ اچھی خوبصورت زندگی؟ یہ مختصر دونوں چیزوں پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈلوایا، اسے چھوڑ دیا، اس پر سورج کی آگ پڑی، وہ گارا بن گیا، وہ سیاہ ہو گیا، بدبودار ہو گیا، حما مصنوع. پھر جب وہ کچھ وقت گزر گیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے پتلا بنایا. یہ پتلا
کتنی دیر پڑا رہا اللہ جانتا ہے. پھر جب اللہ نے روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا، روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے. پتلا ایسے ہی ننگا پڑا ہوا تھا. روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں داخل فرماتے. جب اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، نہ مٹی کٹھی کروائی، نہ گارا بنوایا، نہ پانی ڈلوایا، نہ اسے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑا، نہ اس کا پتلا بنایا. جیسے آدم کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی حوا کے ساتھ بھی اللہ کر دیتے. 2 پتلے بنا دیتا اللہ تعالیٰ کٹھے، اور دونوں کو ایک ہی دفعہ روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عورت کی بنانے میں بھی اس کی عزت اور احترام کو نمایاں کیا. ننگا پتلا پڑا ہوا ہو، فرشتوں کے لیے تو دونوں بیکار چیزیں تھیں کہ یہ کون ہے کیا ہے، لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا. اس کے لیے پتلا نہیں بنا، اس کا وہ بدن مٹی کا بنا ہوا سامنے نہیں کیا، جنت میں پہنچا دیا. آدم علیہ السلام کے اندر تنہائی کا احساس پیدا کیا، کسی کے ساتھ ہونے کی طلب پیدا کی. جنت کے باوجود دل خوش نہیں ہے، کوئی خلا ہے، کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے. جنت کی نعمتوں کے بعد یہ خلا، یہ کمی، یہ انتظار، یہ عورت کی عظمت اور عزت کو بڑھانے کے لیے. جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلو میں ایک خاتون ہے پورے لباس. ایک دم دل ان کی طرف کھنچتا ہے، لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے حوا. یہ بات تو اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری دنیا میں یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت کوئی نہیں پیدا کیا. سب سے خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا. لیکن یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی اس میں حوا سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں آئی. اللہ نے سب سے خوبصورت حضرت حوا کو بنایا، سب سے حسین. اور اماں ابا دونوں کا قد 130 فٹ تھا. 130 فٹ جو جنت کا اصل قد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اسی قد پہ لے جائے گا. یہ تو ٹائم کے گزرتے 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 وقت خود کے ساتھ ہے. چیز کا استعمال جو ہوتا ہے نا، چیز کو کم کرتا ہے، اس کی حجم کو کم کر دیتا. ایسے ٹائم نے ہمیں چھیلا ہے، اور چھیلتے 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 یہ قد آ بچے ہیں. جنت والے نے واپس 130 فٹ پہ لے جائے گا. وہ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا کہ اس کی مالش کرو. وہ مالش کرنے کھڑا ہو گیا. مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے. زمیندار گھر گیا، وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور آیا اور گھوڑا لے کے بھاگ گیا. جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو گھوڑا تو ہے نہیں، میری تو آج خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور خرگوش اپنا لا کر نہ باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھ لیا کھڑوتا ہے. تو پھٹے منہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، کیسا ہی گھوڑا ہے، ساری رات مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے خرگوش ہے. تو وہ مراسی کی بات تو لطیفہ ہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. حقیقتاً ایسا ہوا ہے. 130 فٹ سے گھٹتے 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 پتہ نہیں کتنے سالوں کا، کتنا زمانہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. یہ
قیامت کے قریب قد اور چھوٹے ہو جائیں. پھر جن کے نصیب میں جنت ہوگی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے اور ان کی ہائٹ دوبارہ 130 فٹ کر دی جائے گی. تو اللہ نے خواتین میں حضرت حوا جیسا کسی کو نہیں بنایا، سب سے حسین. تو جنت کو بھی خوبصورت بنایا، آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کیا، ان کا دل لگنے لگا. تو نکاح ہوا، ہمارے نبی کی فضیلت پہلے دن سے چل رہی. نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو. چلیں گے کیا مہر ادا کرو؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی. اللہ کہہ دیتے یہ سونا اٹھا کے اس کے قدموں پہ قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی تیری بیگم کا مہر. پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا اس کائنات میں وہ خامد اور بیوی. عورت کا سب سے پہلا روپ وہ بیوی اور آخری روپ بھی بیوی ہے. آخری کیسے؟ جنت میں ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ اور ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ جوڑا جوڑا زندگی گزاریں گے، جو زندگی کی آخری اور ابدی شکل ہے. اگرچہ سب قریب ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ قریب ہوں گے، لیکن رہن سہن ہر جوڑے کا الگ الگ. تو ابتدائی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا خامد اور بیوی، اور آخری رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا جنت میں خامد اور بیوی کا. باقی جتنے رشتے ہیں ان کے لیے چند آیات، اور خامد اور بیوی کے رشتے کو چلانے، باقی رکھنے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرنے، نہیں صلح کی شکل تو جدا ہونے کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری. سینکڑوں، پوری صورت ایک گھر کی آبادی کے اصول بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری. ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. ہماری اولاد، ہم کسی کی اولاد، یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اچھے ہوں برے ہوں، فرما بردار ہوں نافرمان ہوں، اولاد ماں باپ، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. بھائی بھائی، بہن بھائی، بہنیں بہنیں، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں. صرف کائنات میں ایک رشتہ ہے خامد اور بیوی جو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں اتاری ہیں. اور یہ عورت کا پہلا روپ ہے بیوی، اور خامد کا اور مرد کا پہلا روپ ہے خامد. ماں باپ کی شکل بعد میں بنی، بہن بھائیوں کی شکل بعد میں بنی، چاچے تائے نانے دادے دادیاں پھوپھی پھوپھی، یہ ساری شکلیں بعد میں بنی ہیں. سب سے پہلی شکل کسی مرد کی خامد ہے اور کسی عورت کی بیوی. یہ بنیادی رشتہ ہے. جب یہ خوبصورت بنتا ہے تو سارے رشتے خوبصورت ہو جاتے. جب یہ رشتہ بگڑتا ہے تو آگے ساری نسل بگڑ جاتی. اس لیے شیطان روزانہ اپنی جو کچہری لگاتا ہے تو وہ اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی آج کی کیا کارگزار ہے. روزانہ ہے اس کی، روزانہ بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں شیطان، یہ کروایا یہ کروایا یہ کروایا، کفر، شرک، قتل، شراب، زنا، ڈاکے، چوریاں. وہ چپ کر کے سنتا ہے، کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، وہ کرتا رہتا. ایک کالا سا پتلا سا لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں نے خامد اور بیوی کو لڑا دیا.
تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا. پھر اس کو اپنے قریب بلاتا ہے, پھر اس کو گلے لگاتا ہے, پھر اپنی چیئر پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ اس نے اصل کام کیا ہے. تمہارے سارے کام چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ انفرادی نوعیت کے ہیں. خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, اولادیں برباد ہو جاتی ہیں. قابل رحم, چونکہ میرے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں, تو خامد نے ظلم کیا, چھوڑ دیا, تو بچوں کو دیکھ کر خود بخود رونا آتا ہے. بیوی بدتمیز نکلی, اس نے گھر چھوڑ دیا, بچے پھینک دیے. بچوں کو دیکھ کے رحم آتا ہے, رونا آتا ہے, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ قرآن نے, میرے رب نے جو عورت کو ہائی لائٹ کیا بطور بیوی کی کیا. ہمارے ماحول میں ماں کا بڑا مقام ہے, اس پر بہت آیات ہیں, لیکن بنیادی رشتہ اللہ نے بیوی اور خامد بنایا ہے, جس سے نسل بنتی ہے, چلتی ہے. اور یہ اللہ کو ان کی محبت اتنی پسند ہے کہ یہ دنیا ہے اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اگر خامد بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر آپس میں وہ صلح کر لیں, تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ صلح. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض, زمین آسمان تیرے اللہ کی نشانی, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات تیرے اللہ کی نشانی ہے, والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور یہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا تیرے رب کی نشانی ہے. تو اللہ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نشانی بتایا ہے, لیکن کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے, اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا. یوں کہا من آیاتہ ان خلقکم من تراب, میری کتنی بڑی نشانی ہے, میں نے تمہیں مٹی سے انسان بنایا, تم کیسی شکلیں ہو, کیسے بولتے ہو, ادھر تم مر صاحب دغا دغا بولتے ہیں, ویسی تسی بولتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم انسان بن کے, مرد عورت بن کے بیٹھے ہو. اچھا میں اگلی آیت چھوڑتا ہوں, اس سے اگلی آیت من آیاتہ خلق السماوات والارض, میری کتنی بڑی نشانی ہے, میں نے زمین آسمان بنایا. واختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری زبانیں الگ, تمہارے رنگ روپ چہرے الگ, یہ میری کتنی بڑی نشانی. پھر اللہ کہتا ہے من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے, تمہیں سلا بھی دیتا ہوں, اٹھا بھی دیتا ہوں, میں تم کاروبار زندگی کے لیے باہر بھی نکلتے ہو, گھر بھی آتے ہو. یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا, میرا آپ کا دماغ کہہ رہا ہے بالکل صحیح, واقعی بہت بڑی نشانی, بہت بڑی نشانی. پھر اللہ کہتا ہے من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا, ابھی دکھا رہا ہے ہم کہ میری نشانی تمہیں بادل دکھاتا ہوں, بارش دکھاتا ہوں, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ, میری کتنی بڑی نشانی ہے, زمین بھی قائم ہے, آسمان بھی قائم ہے. یہ وہ مضمون ہے جس پر انسانی عقل ساتھ ساتھ چل کے کہتی واقعی. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کو سن کر شاید آپ بھی حیران ہوں گے, مستورات بھی حیران ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا, یہ بھی میری زمین آسمان جیسی بڑی نشانی ہے. وہ کیا ہے, اور اس کو دو کے درمیان ذکر ہے. من آیاتہ ان خلقکم من تراب, میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا. من آیاتہ خلق السماوات والارض, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بنانا. اس کے درمیان میں اللہ لے کر آ رہا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے انسانیت کو خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا. اس کو میری نشانی, اور اس میں نے سکون ڈالا, محبت ڈالی, ہمدردی ڈالی. کسی رشتے میں 3 صفتیں بیان نہیں, کسی رشتے میں
کسی رشتے کو اللہ نے 3 چیزوں سے مزین نہیں فرمایا. خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے فرمایا سکون پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا اور ہمدردی کو پیدا کیا، غم خواری کو پیدا کیا. صرف خامد اور بیوی کے رشتے میں اس چیز کو، اور سب سے طاقتور لفظ استعمال کیا یہاں یتفکروا. جو غور کرے گا نا اسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑا رشتہ ہے. آگے ہے للعالمین، آگے ہے یسمعون، آگے ہے یعقلون. آیت کے آخر میں یہ ایک لفظ آتا ہے. تو ایک لفظ ہے یتفکرون، ایک ہے للعالمین، ایک ہے لقوم یسمعون، ایک ہے لقوم یعقلون. یعقلون، یسمعون، عالمین میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون. یہ کھوپڑی استعمال جو کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ خامد اور بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے عظیم اور بڑا رشتہ ہے. میرے نبی نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. ساری دنیا ایک مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس مختصر سے سامان میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے، نیک عورت. سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ. پھر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بچی کو بیوی کے روپ میں ڈھالنے پر ملتا کیا ہے. میرے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، 2 انگلیاں ملائیں ایسے. ایک نے کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں پھر، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ایک صحابی کا وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ایک ہی ہو تو پھر دوئی دا چکر ہی مک گیا ہو. تو آپ نے کہا جس کی 1 بیٹی ہے اس نے اس کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کے وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہو جائے. 10 بیٹوں کی شادی کرے، 10 بیٹوں کی شادی کرے، کوئی جنت کا وعدہ کرے، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. 1 بیٹی کو کسی کی بیوی کے روپ میں بنا کے پیش کر دے تو میرا رب کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں، یوں ہو جائیں، ایسے ہو جائیں. اور بیٹی کے روپ میں یہ فضیلت سنائی، یہی بہن بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں، جس کو 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کی شادی کی، بہنوں کا حق ادا کیا. بس کا باپ مر جاتا ہے، بھائی باپ بن جاتا ہے. تو کچھ بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ بھی پیلے کرتے ہیں، ان کا حق بھی دیتے ہیں. ہمارے دیش میں بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھانوں میں، نہ پنجابیوں میں، نہ بلوچوں میں، نہ سندھیوں میں. سارا بیٹی اٹھا کے لے جاتے. تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے عورت کے ظلم کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس پر یہ ظلم ہوگا پوری دنیا میں. عورت کمزور ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے 2 بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے ان کا حق ادا کیا، حق ادا کیا. جو باپ کی وراثت میں، خود جو کمائے وہ نہیں، جو باپ کی وراثت میں ہے اس میں سے اس کو سرخرو کیا تو جنت اس پہ واجب ہوگی، جنت میں جائے. جیسے چوری کا مال حرام ہے، بہنوں کا حق کھا جانا حرام، ایسے جیسے چوری کا مال، یہ بڑے چور ہیں جو اس کا مال لوٹتے ہیں جو اسی پیٹ سے پیدا ہو جس سے بھائی پیدا ہو، جس نے اسی چھاتی کا دودھ پیا جس کا بھائی نہیں، جو اسی باپ کی پشت سے نکلی جس سے بیٹا نکلا. لیکن یہ بہن کا چور بنا ہوا ہے، یہ سب سے گندا چور ہے، برا چور. میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب ان کے لیے شہد کی ایک بوتل لے کر گیا. اس وقت شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی. تو میں نے جا کے پیش کی، کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہمارے اپنے باغ کی ہے. اپنے باغ سے میں نے اتروایا تھا، لے کر آ گیا. تو 10 روپے کی بوتل ہے
اور میرے استاد کا سوال دیکھو، فرمانے لگے، اس وقت میرے والد بھی زندہ تھے، والد فرمانے لگے یہ بتاؤ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ دیا تھا؟ اس سوال اور شہد کی بوتل میں جوڑ کے آئے، اگر تیرے باپ نے میرے دادا کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو حصہ دیا تو یہ شہد میرے لیے حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ یہ سوال میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، اللہ نے امتحان میں ڈالا ہی کوئی نہیں، چونکہ اگر ہوتی کدی نہ دینا، کون دینا دینا ہے، کسی نے پتہ ہی کوئی نہ، میں بہن کا بھی کوئی حق ہوتا، پتہ نہیں داج دے چھڑے، داج ہماری پنجاب میں داج دے چھڑے، بس ہوں مگرو لو۔ تو وہ تو میں نے کہا کہ استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، تو وہ ہنس پڑے، کہنے کہ اچھا تو پھر تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کو اس میں جمع ہی کوئی نہ ہوں، میں تو اس میں جمع ہی کوئی، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو۔ بہن کا حصہ کتنا شریعت میں ضروری ہے۔ ایک میرے استاد نے شہد کی بوتل پر سوال کر کے مجھے موت تک کے لیے بیدار کر دیا۔ میں کب سے یہ پیغام بیانوں میں سناتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو کا حق پہچانو، ورنہ جیسے کسی اور کا حق لے کے مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتا آدمی، ایسے جو بہنوں کا حق لے کے مر گئے وہ کہاں سے جنت کی ہوا لے سکتا۔ پھر یہی جب ماں بن جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی ہے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں تو فوت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عجب بات، گناہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کی چیز، اور میرے نبی کہہ رہے ماں کی خدمت کر، وہ نہیں اچھا جا ماں کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ خود آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک ماں جی میں حاضر ہوں۔ یہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کر یہ تمنا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، میں اپنی ماں کے پاؤں دھوتا۔ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی تھی، میں نے پوچھا کہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے کہا حارثہ بن نعمان، وہ تو مدینے میں ٹھہری تھا، مرے ہی کوئی نہیں، تو یہاں جنت میں آواز کیسے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں اور مائکرو فون لگا ہوا ہے کہ آواز جائے، اور وہ مدینے میں اور آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنو۔ تو حارثہ کی تلاوت جنت میں جا رہی ہے، اس کے پیچھے ماں کی خدمت، اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اویس اپنی جنت کی طرف چلیں گے اپنی جنتیوں کے ساتھ، چلتے چلتے جب جنت کے قریب دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی لوگوں کو جانے دو، اویس کو روک دو۔ تو اویس پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں تو کہیں گے اللہ مجھے اپنے دروازے پہ آ کے کیوں روک لی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو دوزخ کے لوگ کھڑے ہوں گے، مرد عورت۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا ہے، یہ تیرے سامنے جہنمی ہے، جس کی شفاعت کرے گا تیری تو خیر جنت میں ڈال دوں گا۔ اس کے پیچھے کوئی جہاد، تبلیغ،
نماز، ذکر، تلاوت، تہجد نہیں، صرف ماں کی خدمت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد. اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کی شاخ ہوگی کرن، کالے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا. اس کو برس پھل بیری کی بیماری ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا، ایک نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو تم اور علی اس سے دعا کرانا، تم اور علی. اویس کرنی عمر اور علی کے ایک ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے. وہ صحابی، عشرہ مبشرہ، خلفاء راشدین، یہ تابعی، اللہ کی قسم صرف امت کو پیغام دینے کے لیے کام کیا کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا. تو پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ عمر اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کرتے تھے جب خلیفہ تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے ہوئے کوئی اویس کوئی اویس، وہ کو ملا ہی نہیں. ایک سال انہوں نے کیا کیا، سورے حاجی اکٹھے کر لو جہاں جبل ابی قبیس، جہاں اب پیلس بنا ہوا ہے، مہمان خانہ ہے شاہی، اس کے سامنے سب کھڑے کر دے. کہا بھائی باقی سارے بیٹھ جاؤ، یمنی کھڑے رہو. وہ یمنی کھڑے رہے. پھر کہا باقی سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو. تو باقی سارے بیٹھ گئے. مراد قبیلہ، میں گیا ہوں اویس کرنے کے گاؤں بھی، ان کے علاقے میں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں 4 سال پہلے. کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا گاؤں، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے. صنعا سے کوئی پونے گھنٹے کے فاصلے. پھر کہا تھا بھائی مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑا رہے. تو ایک آدمی بچا، ایک. کہا تم کرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا. اچھا. تو کہنے لگا امیر المومنین آپ کیوں پوچھتے ہوتا ہے؟ تو ذرا پاگل سا ہے، دیوانہ سا ہے. تو عمر رونے لگے کہ نہیں وہ نہیں، تم دیوانے ہو. وہ حج پہ آیا کہ جی آیا. کدھر؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے. اونٹ چرانے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور نکل پڑے عرفات کی طرف. جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ چل رہے تھے اور اویس قرنی ایک کیکر کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے. تو یہ دونوں حضرات ان کے پاس جا کے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ گئے تو نماز ذرا مختصر کی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا میرے بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. اچھا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ وہ تو جانتے نہیں تھے، پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی آپ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ کیا غرض ہے آپ کو میرا نام پوچھنے سے؟ تو حضرت علی بول پڑے کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ کانپ گئے، کہنے لگے حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ دونوں کو نہیں پہچانتا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا اویس ہو؟ کہ جی میں اویس ہوں. اچھا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ گھبرا گیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں میری اوقات ہے میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے امر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب اویس آئے تو اس سے دعا کروا کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے وہ مرتبہ پایا ہے کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تیرے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. تو دونوں کے لیے دعا کی. تو حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس مدینے رہو گے؟ کہنے لگا نہیں. کدھر رہو گے؟ کہا کوفے رہو گے. کہا میں وہاں کے گورنر کو پیپر دے دوں کہ تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، کوئی وی آئی پی بن کے نہیں رہنا چاہتا. کوفے چلے گئے. اگلے سال حج میں کوفے کے کوئی سردار آئے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کے سال میں تھا؟ کہا جی
خستہ ہی حال ہے، فقر، ارے وہ بڑا تو عظیم آدمی ہے، اس کا یہ قصہ ہے، ابھی تم جب جاؤ تو اس سے دعا کروا۔ جو حج سے واپس آئے تو اویس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچو دریائے فرات پر، نفل پڑھ رہے تھے، وہ جا کے بیٹھ گئے، نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اویس میرے لیے دعا تو کرو۔ وہ فرمانے لگے حج پہ تم گئے، دعا میں کروں، تم دعا کرو، تم حاجی ہو، کہ نہیں یار تم دعا کرو۔ تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہے تمہاری؟ اس نے تو نہیں بتایا تمہیں؟ کہا ہاں میری امیر المومنین سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور رات کو اپنا بوریا بستر اٹھا کے کوفے سے بصرے چلے گئے کہ ادھر تو اب میں بزرگ بن جاؤں گا، لوگ میری ملاقاتوں کو آئیں گے۔ تو یہ ساری کہانی آج 1400 سال کے بعد جو میں دہرا رہا ہوں، ان کے کسی جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تہجد، روزے کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت بخشی ہے، اور سب سے بنیاد اس میں جو بنتا ہے رشتہ، وہ خامند اور بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ اور بھائیو، پھر جنت کا قصہ بھی سن کہ جنت میں بھی اللہ عورتوں کو مردوں سے پہلے داخل فرماتا، چاہے مرتبہ کسی کا کم ہے یا زیادہ ہے، کس لیے کہ جا کر اور جنت کا لباس پہن کر، جنت کے حسن و جمال سے مزین ہو کر اپنے خاندوں کا استقبال کریں۔ پھر جنت میں ایک مناظرہ ہے ایمان والی عورتوں کا اور جنت کی حوروں کا۔ اللہ نے مرد عورت کو مٹی سے بنایا، جنت کی لڑکی کو مشک، عنبر، زعفران سے بنایا، لہٰذا اس کا میٹیریل، اس کا جسم